زندگی میں ان چیزوں کی لسٹ بنائیں جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا، پھر ان چیزوں کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی پر سکون ہو جائے گی۔ خلوص دل سے محنت کرنے والے کو کوئی نہ کوئی مدد ضرور مل جاتی ہے۔ اپنی کامیابی کے لیے ہم اپنی صلاحیتوں اور توانائی کے علاوہ سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پھر کامیابی کسی اور کو مل جاتی ہے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈال لیں اور کبھی حالات کے مطابق ڈل جائیں اور چلتے جائیں۔ اگر انسان کی خدمت کا خواب دیکھتے ہو تو کسی ایک انسان کی بے لوث خدمت سے آغاز کرو۔ باہر کا انقلاب کیا بدلے گا اگر آپ کے اندر انقلاب نہیں آیا؟ کبھی غور کریں کہ کائنات کی ہر شے بول رہی ہے کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے۔ ایمان والے کا ہر عمل حمد و خداوندی میں ڈل جاتا ہے۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے ہوتا ہے۔ مومن کا سجدہ خالق کو ہوگا اور کافر کا سجدہ مخلوق کو۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سب کچھ نثار آپ پر۔ ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچنے والا انسان بھی روحانی انسان بن سکتا ہے۔ ظاہر کی دنیا میں ظاہری آنکھ اور باطن کی دنیا میں باطنی آنکھ منظر کو آشکار کرتی ہے۔ بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی۔ ہماری رائے بننے میں ہمارے ماضی اور ماضی کے تجربات کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے تجربات کے نتائج حتمی نہیں ہوتے اور ہم اپنی رائے کو حتمی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انا کی جنگ لڑنے والا بڑی جنگ کا مجاہد کبھی نہیں بن سکتا۔ چھوٹا مسئلہ زیادہ دیر تک رہے تو بڑے مسئلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ترقی کے لیے دوسروں سے موازنہ نہ کریں، صرف اپنے ماضی اور حال کا موازنہ کریں۔ آپ کو اپنی ترقی کی سمجھ خود بخود آ جائے گی۔ اپنی ہی بنائی ہوئی حدود میں قیدی شخص زندگی کے ممکنات کو بھی محدود کر دیتا ہے۔ جواب پہلے سے ہمارے اندر چھپے ہوتے ہیں، صرف سوال کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ جو کئی سالوں سے منفی سوچوں کا تجربہ رکھتے ہوں ان کے لیے منفی سوچنا بہت آسان ہوتا ہے۔ محبت پانے کے لیے محبتیں بانٹنی پڑتی ہیں اور یہ بہت ضروری ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کا آغاز ایک نئے زمانے کے آغاز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کی پسندیدہ شے کئی لوگوں کے لیے ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سب کی پسندیدہ شے آپ کی ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ دنیا کے نظام میں ایک دن میں لاکھوں ہزاروں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی سوچئے آپ کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ آئینے کی طرح ہی کچھ لوگ، حالات، مسائل اور رکاوٹیں بھی ہماری اصل شکل ہمارے سامنے آیا کر دیتی ہیں۔ غیر موجودہ پر ہی یقین آپ کی موجودہ زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر کسی کی جدائی نے آپ کو درد دیا ہے اور وہ درد آپ کو خدا کی لذت تک لے گیا تو درد دینے والے محسن کے لیے بھی دعا کریں۔ یہی درویشی کے سفر کی ابتدا ہے۔ غفلت کی نیند سونے والے رہنما قوم کو بیدار نہیں کر سکتے۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم سے زیادہ وہ مقاصد اہم ہیں جس کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ ہر شعبے کے بارے میں ہماری تھیوری اور فلسفہ یہی بتاتا ہے کہ ہم اس شعبے میں کتنے کامیاب اور ناکام ہیں۔ ہمارا مستقبل بیرونی ہنگاموں سے نہیں جڑا، بلکہ اندرونی ہنگاموں سے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ اچھا ہے اگر آپ اچھے ہیں تو۔ اصل راہی شوق کا راہی ہوتا ہے۔ خود کو تبدیل کرنے کا جنون ہی حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ انسانوں سے لڑنا چھوڑ دیں، مسائل سے لڑنا سیکھیں۔ اپنے ارد گرد ناکامیاں دیکھنے والوں کے اندر بھی ناکامیاں نقش ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی ہمیشہ تربیت اچھی کریں، انہیں اچھا شعور دیں اور وہ زندگی کا اچھا انتخاب خود کر لیں گے۔ بوجھ اٹھانے والے کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے۔ امتحان میں نمبر ہی سب کچھ ہوتے ہیں، اور زندگی کے امتحان میں کامیابی کے لیے تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر بچے کو والدین سے محبت نہیں ملی تو وہ ادھوری شخصیت کے ساتھ مؤثر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے گا۔
اندھی عقیدت سوال چھین لیتی ہے اور سوال ہی علم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کی خوش نصیبی کچھ لوگوں سے جڑی ہوتی ہے اور بد نصیبی بھی کچھ لوگوں کی شکل میں آتی ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ ہمارے نظام میں امامت اچھی نہیں ہے، دکھ یہ ہے کہ نظام اچھے امام پیدا نہیں کر رہا۔ ایک دوائی ایک کے لیے صحت اور دوسرے کے لیے موت، اسی طرح نصیحت ایک کے لیے کارآمد اور دوسرے کے لیے صرف ایک عام سی بات ہوتی ہے۔ تعلیم کے نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تربیت کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ ڈگری کو حاصل کرنے کے بعد بھی ہم تقریباً وہی ہوتے ہیں جیسے اس سے پہلے تھے۔ ہم لوگوں کو لاکھ باتیں سمجھاتے رہیں مگر انہیں سمجھ وہی بات آتی ہے جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا دوست تلاش کریں جس کے ساتھ بیٹھ کر اپنا سب دکھ سکھ بیان کر سکیں۔ جس طرح جوانی ایک وقت پر اپنا اظہار کرنے لگتی ہے، اسی طرح ہماری صلاحیتوں کو بھی ایک محسوس وقت اور حالات درکار ہوتے ہیں۔ بڑا انسان وہ ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ کئی لوگ دفتر سے اپنی افسری گھر تک لے آتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کو افسر نہیں ایک شفیق باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شک کی چکی میں پستا رہنے والا انسان امید کی بہار نہیں رکھ سکتا۔ جس شخص کو اپنے گھر سے محبت نہیں ملی اس کے لیے محبت تقسیم کرنا بہت مشکل ہے۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازم ہے۔ ہمیں کھانا کھانے والے درویشوں کی بجائے کھانا کھلانے والے درویش بننا چاہیے۔ دعا ہے اللہ بزرگوں کو فیض عطا فرمائے اور بزرگوں کے نالائق بچوں کی جہالت سے ہمیں بچائے۔ بڑے بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے، اور ہم انہیں نظر انداز کر کے کسی بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کی تلاش میں زندگی بھر رہتے ہیں اور خود کو غرق کر دیتے ہیں۔